ابو فیکٹری میں کام کر کے اپنی محنت کی کمائی سے ہم بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ تنخواہ معقول تھی لیکن ذاتی مکان نہیں تھا۔ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آدھی کمائی کرائے میں چلی جاتی، اسی وجہ سے تنگی ترشی سے گزارا ہوا۔ امی قناعت پسند تھی، کسی طرح گزارا چل رہا تھا، ورنہ بچوں کی کفالت آسان بات نہ تھی۔ میں سب سے بڑی تھی، میرے بعد 2 بہنیں اور پھر 3 بھائی تھے۔ میٹرک پاس کر کے میں گھر بیٹھ گئی۔ روبینہ اور فریحہ اسکول جایا کرتی تھی، بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ امی کچھ سلائی کڑھائی جانتی تھی، گھریلو قسم کی خاتون تھی، کچھ ڈرپوک بھی تھی، کوئی ستائے یا زیادتی کرے تو لڑتی جھگڑتی نہ تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی مسکین طبیعت کی وجہ سے محلے والے ان کو پسند کرتے۔ ہم پہلے جہاں رہتے تھے اس محلے میں خان صاحب کا مکان تھا۔ ان کا بیٹا جوان تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ یہ کافی خوشحال لوگ تھے۔ بڑا بیٹا امریکہ میں رہتا اور وہ خان صاحب کو خرچے کے لیے وقتاً فوقتاً رقم بھجواتا رہتا تھا۔ مکان اچھا تھا، انہوں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ غرض ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد خان صاحب کا انتقال ہو گیا تو گھر کا سربراہ ان کا چھوٹا بیٹا سعود بن گیا۔ بہن کی منگنی ہو چکی تھی، اس کی شادی کر دی گئی۔ لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کی شادی پر مجھ کو بھی بلایا گیا۔ امی مجھے شادی میں ساتھ لے گئی۔ جب سعود نے دیکھا تو پسند کر لیا۔ کچھ دن بعد اس کی امی کے پاس میرا رشتہ لینے آ گئی۔ میرے والدین نے سوچا کہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے اور لڑکا خوش شکل تعلیم یافتہ ہے، فوراً ہاں بھی کر دی۔ اگرچہ سعود برسر روزگار نہیں تھا مگر روپے پیسے کی کمی تو نہ تھی۔ اس کی ماں نے یہ کہا تھا یہ ابھی پڑھ رہا ہے، تعلیم مکمل کر لے گا تو اپنے بھائی کے پاس امریکہ چلا جائے گا۔ خیر میرے سیدھے سادے والدین نے اس معاملے پر گہرائی سے غور نہ کیا اور میری شادی سعود سے کر دی۔ میری شادی کے بعد میری ساس بڑے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئی۔ میرے والدین کو ان لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ خیر کچھ ماہ آرام سے گزر گئے۔ پھر سعود نے کہا کہ اس مکان کا سودا ہو گیا ہے کیونکہ مجھے امریکہ میں مزید پڑھنے کے لیے رقم درکار ہوگی۔ اب ہم کچھ عرصہ کرائے کے گھر میں رہیں گے۔ جلد ہی انہوں نے ایک کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا اور مجھے وہاں لے آئے۔ اپنے گھر کا سامان فروخت کر دیا، بس ضرورت کا سامان رہنے دیا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت خراب ہو گئی کیونکہ میں امید سے تھی۔ صحن دھوتے پاؤں پھسل گیا تو طبیعت بگڑ گئی۔ امید جاتی رہی اور مجھ کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر سعود امی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی ہسپتال میں، اسے آپ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلیے۔ امی جان فوراً سعود کے ہمراہ ہسپتال آ گئی۔ میں وہاں داخل تھی، چھوٹا سا آپریشن بھی ہوا۔ سعود نے دوائیں وغیرہ لا کر دیں اور امی کو ہدایت کی کہ حسنہ کا خیال رکھنا، میں بینک سے رقم نکلوانے جا رہا ہوں، چند ہی گھنٹوں بعد لوٹ آؤں گا۔ دوپہر اور پھر شام ہو گئی پر وہ واپس نہ آیا۔ رات بھر امی میرے ساتھ رہیں۔ 3 دن تک سعود کا انتظار کیا، وہ نہیں لوٹے۔ امی ابو بہت پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہوا کہ داماد نہیں لوٹا۔ خدا خیر کرے، ہسپتال والوں نے چھٹی کر دی، بل بھرا اور مجھے گھر لے آئے۔ انتظار ہوتا رہا مگر یہ نہ ختم ہونے والا انتظار تھا۔ سعود کو نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آئے۔ ابو نے گھر جا کر پتہ کیا، پڑوسی نے بتایا کہ وہ کرائے کا مکان چھوڑ گئے ہیں، سامان بھی لے گئے ہیں۔ سعود مجھ سے جان چھڑا چکا تھا۔ سعود کے ساتھ جتنے دن گزارے پیار محبت سے ساتھ رہے۔ مجھے یقین نہ تھا کہ پیار کا بندھن باندھ کر چھوڑ گئے ہیں۔ میں دعائیں کر رہی تھی خیریت سے ہوں، کہ حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ ان کی بہن کے گھر کا پتہ نہ تھا اور بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ کہاں سے پتہ کرتی۔ امی ابو نے صبر سے انتظار کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہہ دیا کہ عمر بھر انتظار کرنا پڑا تو کروں گی۔ رات دن وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے رویا کرتی، ان کی سلامتی کے ساتھ لوٹ آنے کی دعائیں کرتی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے طلاق بھجوا دی۔ خط میں لکھا تھا کہ میری مجبوری ہے، بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ مجھ کو مقررہ تاریخ کو امریکہ جانا ہے، ورنہ ویزا کینسل ہو جائے گا۔ واپس جلد نہیں آ پاؤں گا، اس لیے آزاد کر رہا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ بیچاری خواہ انتظار میں بوڑھی ہوتی رہے۔ یوں مجھ بدنصیب کی پہلی شادی کا قصہ ختم ہوا۔ میری طلاق سے چھوٹی بہنوں پر اثر پڑ سکتا تھا۔ والدین نے محلے میں کسی کو نہ بتایا اور مکان چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے علاقے میں کرائے کا مکان لے لیا۔ والد صاحب وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہمارے نئے مالک مکان کا نام اجمل تھا۔ ان کی عمر 60 برس سے اوپر تھی۔ پہلی بیوی کو فوت ہوئے عرصہ ہو چکا تھا۔ خدا نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جب سے بیوی فوت ہوئی تھی اکیلے رہنے پر مجبور تھے۔ عمر رسیدگی کے باعث دوبارہ رشتہ نہ ملا تو صبر کر لیا۔ کوئی بہن بھائی نہ تھا جو رشتے کے لیے تگ و دو کرتا۔ اجمل صاحب کا 2 منزلہ ذاتی مکان کافی عمدہ بنا تھا۔ نچلی منزل میں خود قیام پذیر تھے اور اوپری حصہ ہم کو کرائے پر دے دیا تھا۔
अजमल साहब अक्सर होटल से खाना खाते, जिसकी वजह से पेट खराब रहता, सेहत पर भी बुरा असर पड़ता। अम्मी जान ने उनकी सेहत पर रहम खाते हुए खाना देने की पेशकश की। दोनों वक्त का खाना हमारे घर से जाने लगा तो अजमल साहब हशाश बशाश हो गए और सेहत भी काफ़ी अच्छी हो गई। अजमल साहब बहुत नेक और शरीफ इंसान थे, मगर किराए के मामले में काफ़ी सख्त थे। हर माह की पहली तारीख को वो किराया वसूल करने आ जाते, 3 दिन की मोहलत देते। अगर किराया ना मिलता तो चौथे रोज़ झगड़ा शुरू कर देते। अब्बू को एक बड़ी फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई, तनख्वाह ज़्यादा थी, लिहाजा अपनी फैक्ट्री छोड़कर नई मिल में सुपरवाइज़र हो गए। हम खुश थे कि पहले से अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन शोमई किस्मत के 6 माह बाद ही मिल में हड़ताल हो गई। अब्बू काफ़ी परेशान थे क्योंकि मिल मालकान ने छांटी कर दी और कुछ मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया, जिसमें मेरे अब्बू भी शामिल थे। वालिद साहब सदमे से बीमार पड़ गए, कोई जमा पूंजी पास नहीं थी, ताज़ा मुलाजमत पर गुजारा था, कुंबा भी बड़ा था। फ़िक्र ने वालिद साहब का कलेजा छलनी कर दिया था। 2 माह तगोदो के बावजूद मुलाजमत ना मिली और वो मकान का किराया अदा न कर सके, तो अजमल साहब ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। हमारा ये हाल था कि घर में राशन के लिए भी पैसे ना थे, मकान खाली करके कहाँ जाते। अब्बू शरीफ आदमी थे, किसी से रकम उधार मांगने का भी शर्माते, फिर रोज़ रोज़ का खर्चा इतना उधार कौन देता। अपनी बदहाली का किसी से तस्करा ना किया। अम्मी भी गोभी के डंडल और मूली के पत्ते एक करके सालन बना लेती ताकि वक्त कट जाए। जब अजमल ने देखा कि उनके घर में खाना भी नहीं पकता तो मोहल्ले वालों के समझाने पर खामोश हो गए। वो अम्मी को अपने खाने के लिए सब्जी ला दिया करते थे, खुद खा लेते, जो बच जाती वो हम खाते। अजमल साहब को हमारे हालात का इल्म हो चुका था, उन्होंने 2 माह की मोहलत दे दी, जब तक रोज़गार लग जाए फिर किराया ले लेंगे। अब्बू को कहीं काम ना मिला, बीमारी अलबत्ता बढ़ गई। एक दिन इस परेशानी के आलम में सड़क पार कर रहे थे कि तेज़ रफ्तार बस तले आ गए। मस्जिद में ऐलान होने लगा, तब हमें इल्म हुआ कि अब्बू हस्पताल में थे और वफात पा गए। मोहल्ले की ख्वातीन हमारे घर पर जमा हो गई। औरतें कह रही थी कि बशीर साहब के कुंबे का अब क्या होगा। उनके लड़के तीनों छोटे हैं और बेटियां स्कूल जाती हैं, कमाने वाला कोई नहीं, ऊपर से मकान भी किराए का है। अजमल साहब तो 4 दिन बाद चलता कर देंगे, उनको मुफ्त में नहीं रखेंगे। अब्बू को फौत हुए दूसरा हफ्ता था कि अजमल साहब अम्मी के पास आए और कहा, अब तुमने क्या सोचा है बहन, क्या इद्दत की मुद्दत भी इसी मकान में गुजारोगी? पहले ही 4 माह का किराया तुम्हारे मरहूम शौहर पर वाजिब है, आइंदा किराया कहाँ से दोगी? अम्मी रोने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। हुस्ना मैट्रिक पास है, इसको मुलाजमत पर लगवा दें, मैं आपकी बहुत एहसानमंद होंगी। अजमल साहब ने जवाब दिया, बजाय मुलाजमत के इसकी शादी किसी ऐसे आदमी से कर दो जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सर छुपाने की जगह दे दे। आजकल मुलाजमत मैट्रिक पास को कहाँ मिलती है। उनकी बात दुरुस्त थी, BA पास लड़कियां धक्के खा रही थी। मुझे मुलाजमत कहाँ से मिलती, लेकिन ऐसा दामाद भी कहाँ से मिलेगा जो दामाद सारे कुंबे का सहारा बन जाएगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अजमल साहब ने जवाब दिया, ऐसा रिश्ता मौजूद है, तुम हाँ कर दो तो लड़का अच्छा होगा, तो हाँ क्यों ना करूँगी, आखिर बेटियों की शादी तो करनी है। अजमल साहब ज़रा सा झुके, लड़का तो यही, रिश्ता तो हो, मैं भी कब से घर बसाने का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी लड़की नेक है, शरीफ है, अगर मुझसे अपनी बेटी का निकाह कर दो तो तुम सबका सहारा मैं बन जाऊँगा, फिर तुम्हें जाने और मकान खाली करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये क्या कह रहे हैं अजमल साहब, कब्र में पाँव लटकाए बैठे हो और मेरी फूल सी बच्ची जो अभी 16 बरस की हुई है, लोग क्या कहेंगे? इतनी उम्र के शख्स को क्यों लड़की ब्याह दी? लोगों की फिक्र ना करो, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर लोग इतने ही अच्छे होते तो तुमको बेवा होने की सूरत में सहारा देते। अजमल ये कहकर चले गए, मेरी पेशकश पर गौर करना, दर बदर होने से बेहतर है इज्जत से यहीं रहो। दूसरे कमरे में उनकी बातें सुन रही थी। अम्मी को रोते पाकर गले लगाकर चुप करवाया। फिर मैंने कहा, अम्मा इसमें रोने की क्या बात है? अजमल साहब ने सच कहा है, आजकल माशरे में कौन किसी का साथ देता है और किसको फुर्सत है किसी की मजबूरियां सुनने और दुख समेटने की। आप लोगों की परवाह ना करें, बल्कि अपनी मजबूरी को देखें। इस घर से निकलकर हम आखिर कहाँ जाएंगे? आपका या अब्बू का कोई रिश्तेदार हमको 2 दिन अपने घर में नहीं रखेगा। आप अजमल साहब से मेरा निकाह कर दें, इसी में हमारी भलाई है। हुस्ना, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी ने आंखें निकाल कर मेरी जानिब देखा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो 60 साल का बूढ़ा जिसके मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं, वो शादी के लायक है? वो औलाद पैदा करने की भी लायक ना होगा? क्या इस मर्द के साथ तुमको कब्र में धक्का दे दूँ? अम्मा, मुझे अकेले की कुर्बानी से सारे बहन भाई धक्का खाने से बच जाएंगे। लोग बस इतना कहकर चुप हो जाएंगे। जाने क्या मजबूरी थी जो इसने फूल सी बेटी बूढ़े की झोली में डाल दी, पर मजबूरी साफ जाहिर है। हमको रहने का ठिकाना चाहिए।
اگلے روز اجمل صاحب نے اماں سے جواب مانگا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا یہ مکان میری بیٹی کے نام کر دو تو میں حسنہ کو تمہارے نکاح میں دے دیتی ہوں۔ اجمل میاں کی اولاد تو تھی نہیں، نوجوان خوبصورت بیوی مل رہی تھی، گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ انہوں نے مکان نام کر دینے کی حامی بھر لی اور پھر اماں کی عدت ختم ہونے سے پہلے میرا نکاح اجمل سے ہو گیا۔ محلے کے چند شرکا صرف اس میں شریک ہوئے، مگر سبھی دم بخود تھے۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ بیوہ نے یہ کیا کر دیا؟ اس سے تو اچھا تھا خود اجمل سے نکاح کر لیتی۔ اب کسی کو کیا خبر کہ اجمل کی ڈیمانڈ میں ہی تھی، میری ماں نہیں۔ محلے والوں نے حسب توقع خوب باتیں بنائیں۔ کسی نے کہا کہ اس عورت کو بیٹی پیاری نہ تھی، مکان کی لالچ میں مردے سے بیاہ کر دیا۔ پیاری کیوں نہ تھی؟ کیا حسنہ میری اولاد نہیں؟ مجبوری تھی۔ اگر اس کا اجمل سے نکاح نہ کرتی تو پھر سڑک پر میں بیٹھتی، کوئی 2 دن بھی مجھ کو بچوں سمیت اپنی چھت تلے پناہ نہ دیتا۔ کیا تم دے سکتی ہو؟ اس سوال پر اعتراض کرنے والی پڑوسن شرما گئی۔ ایسے ہی اماں نے 2-4 دنوں میں سب اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیا، اپنی مجبوری بتا کر ان کے منہ بند کر دیے۔ یہ حقیقت تھی کہ اجمل نے 7 نفوس کا خرچہ اٹھایا اور پناہ دی۔ میں نے قربانی دی تھی اپنوں کے لیے۔ اگر ایک اور زندگی بھی ملتی اور مجھ کو اپنی ماں اور ان کے بچوں کی خاطر قربانی دینی پڑتی تو وہ زندگی بھی میں ان کے سکھ پروار دیتی۔ اجمل شادی کے 10 برس تک زندہ رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ وہ اچھے گھروں میں بیاہی گئیں۔ بھائی تینوں پڑھ لکھ گئے تھے اور نوکری پر لگ گئے تھے۔ سبھی بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مجھے اجمل سے کچھ گلہ نہیں، بس افسوس اس بات کا ہے کہ آخر دم تک میں ان کو یہ نہ بتا سکی کہ میں طلاق یافتہ تھی، اور آج بھی اپنے پہلے شوہر کی تصویر میرے دل میں ہے۔ میں کبھی سعود کو نہیں بلا سکی۔ اجمل کے دیے ہوئے مکان میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ 2 بھائیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے۔ تب کا سوچتی ہوں زندگی تنہا کیسے بسر ہوگی۔ امی جان بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں سکھ ملتا ہے، مگر زندگی کا اصل سکھ آج تک نہیں ملا۔ اے کاش سعود لوٹ آئے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کو جیتی ہوں۔ بے شک انہوں نے بے وفائی کی ہے، لیکن محبت کا کوئی نام نہیں، محبت پر کسی کا اختیار نہیں، اور محبت ایک بڑی طاقت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں۔